آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ سجدہ کروں تو کفر ہے، گر نہ کروں تو کفر، آیا ہے وہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور کل تک اسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہے اب کے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk اور میں ہوں محمد جاوید الحسن چشتی۔ آج کا ہمارا ٹاپک علم اصول حدیث پر کچھ بحث کرنا ہے، اور پہلے اس ٹاپک کو سمجھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حدیث، خبر اور سنت، یہ تین نام ہیں، لیکن ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ اما سنت اس کو کہا جاتا ہے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، وما فعل، جو آپ نے کیا ہو، وما فعل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمل کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو۔ یہ حدیث کی ابتدائی تین قسمیں ہیں۔ قول، فعل اور آپ کی بارگاہ میں کسی نے عمل کیا، آپ نے اس پر سکوت اختیار فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث یا سنت یا خبر۔ تیسرا ہے، دوسری قسم ہے اس کی، صحابی کا قول، صحابی کا فعل، یا صحابی کی بارگاہ میں کسی نے کوئی عمل کیا، فسکتا، وہ خاموش رہے، یا آپ نے اس عمل سے ما منع، آپ نے روکا نہ ہو۔ یہ حدیث کی دوسری قسم ہے۔ حدیث کی تیسری قسم ہے قول التابعین، تابعی کا قول، تابعی کا فعل، اور تابعی کی بارگاہ میں کوئی عمل کیا گیا، وما منع منہ، اور تابعی نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ یقال لہ الاثر، اس کو اثر بھی کہا جاتا ہے، اس کو اثر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی ابتدائی چند اقسام ہیں۔ اب آ جائیں حدیث کی تقسیم کی طرف۔ تو پہلی اس کی تقسیم ہے جی، حدیث کی ابتدائی طور پہ اس تقسیم کے بعد، جو پہلی تقسیم آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے، اس تقسیم کے بعد تین قسمیں ہیں۔ آج ہم ان تین قسموں پر بحث کریں گے اور انہی تین اقسام کے بارے میں آپ کے سامنے ان کا حکم بھی رکھیں گے۔ پہلا ہے اما خبر المتواتر، پہلی خبر ہے، پہلی حدیث ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کہتے ہیں ایسی روایت کو کہ ایسی حدیث کو کہ جس کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 70 یا 120 یا اس سے اوپر ہو، اور بعض کے نزدیک اگر صحابہ کی تعداد 40 کو پہنچ جائے اس کو بھی حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی جماعت اس حدیث کو روایت کر رہی ہو کہ جس کا جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا ناممکن ہو جائے، یعنی کہ توافقہم علی الکذب، جن کا اتفاق جھوٹ پر جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، محال ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم جان لے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث متواتر ہے۔ اب حدیث متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم، اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ علم یقینی ہوگا، علم یقینی، اور
اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر یہ حدیث پاک قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ کے مقابلے میں آ جائے اور دونوں کا حکم مختلف ہو، یعنی حدیث متواتر کا حکم اور ہو اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حکم اور ہو، دونوں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاویل کے ذریعے۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو چھوڑ دیں گے اور حدیث متواتر پر عمل کریں گے۔ یہ حدیث متواتر احادیث کی اقسام میں سب سے اول درجے کی قسم ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حدیث مشہور۔ حدیث مشہور کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس میں حدیث متواتر کی شرائط پائی جائیں، تمام شرائط پائی جائیں، لیکن کسی ایک شرط کی وجہ سے وہ حدیث متواتر نہ بن سکے۔ مثال یوں لے لیں کہ حدیث متواتر کی اگر 3 شرائط ہیں تو حدیث مشہور اس حدیث کو کہیں گے کہ جس میں متواتر کی 2 شرائط پائی جائیں، 1 نہ پائی جائے، اس صورت میں وہ حدیث مشہور کہلائے گی، یعنی جس کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد 40 یا 70 سے کم ہو جائے وہ حدیث مشہور کہلائے گی۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم بھی علم یقینی کہلائے گا، لیکن دیکھا جائے گا کہ اگر قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور حدیث مشہور دونوں کا حکم مختلف ہو، اس صورت میں بھی آپ تطبیق پیدا کریں گے، اس صورت میں بھی۔ لیکن اگر تطبیق ممکن نہ ہو اور قرآن پاک کی دلیل دیگر دلائل کے سامنے کمزور پڑ رہی ہو تو پھر حدیث مشہور کو دلیل بنا کر پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگر حدیث مشہور میں روایات کے اعتبار سے تمام راوی اور تمام شرائط پوری ہو جائیں تو پھر حدیث مشہور بھی حدیث متواتر کہلائے گی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کل متواتر مشہور، ہر حدیث متواتر حدیث مشہور تو ہے، لیکن حدیث مشہور جو ہے، ہر حدیث مشہور وہ متواتر نہیں ہے۔ یہ اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں نسبت جو ہے وہ عموم و خصوص من وجہ کی، یوں سمجھ لیں من وجہ کی نسبت ہے اس میں عموم و خصوص کی۔ اب آ جائیں آپ تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم ہے جی خبر احاد، خبر واحد جسے کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث پاک میں سب سے نچلے درجے کی قسم ہے۔ پہلی 3 قسموں میں اس کا درجہ سب سے نیچے ہے، اور حدیث خبر احاد اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ تو حدیث مشہور کی تمام اقسام پائی جائیں، تمام شرائط پائی جائیں، اور نہ ہی اس میں حدیث متواتر کی تمام شرائط پائی جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے خبر احاد یا خبر واحد۔ اس کی آگے 4 قسمیں ہیں، اور ان 4 قسموں میں پھر آگے تقسیم ہوتی ہے، اور اس تقسیم میں آتا ہے حدیث صحیح۔ یعنی کہ حدیث کی اگر آپ تقسیم کر رہے ہو، حدیث کی تقسیم کر رہے ہو تو چوتھے نمبر پہ جو تقسیم آئے گی اس تقسیم میں آئے گا حدیث صحیح۔ اور آج اگر ہم دلائل پیش کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے جناب یہ حدیث صحیح ہے؟ اس سے آگے جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث صحیح کے اوپر بھی کچھ ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث متواتر ہے، کیا ہے یہ؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امام ترمذی اور دیگر محدثین وہ حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد کہہ دیا کرتے ہیں ھذا حدیث اصح، یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، بہت زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر حدیث پاک کی سند یہ ہو ان حسین ابن علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اگر یہ سند آ جائے حدیث پاک میں تو اس حدیث پاک کو درجہ اولا بدرجہ اولا صحت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سند ان علی زین العابدین ان ابیہ امام الحسین ان ابیہ علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ یہ سند پڑھ کے اس کا وسیلہ دے کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی پہنچ جاتی ہے۔ یہ محدثین نے جب اصول حدیث کے فن کو لکھا ہے نا، تو فن اصول حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس سند کا باقاعدہ طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے جی شرح نخبۃ الفکر، اور اس کا جو یہ راوی ہیں یہ امام احمد بن علی بن محمد عسقلانی ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے۔ اور یہ بیسکلی کتاب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے فن اصول حدیث پر، فن علم حدیث پر نہیں، فن اصول حدیث پر۔ حدیث کے اصول جب بیان کیے جاتے ہیں، آج تو ہر تیسری فیل بندہ جب بھی کوئی حدیث پیش کی جائے وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے، حالانکہ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ کسی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہو تو آپ کفر کر رہے ہو۔ کبھی بھی جب بھی آپ کسی حدیث کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے ہو تو آپ کو یہ کہنا چاہیے سندہ ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حدیث کبھی نہیں ضعیف ہوتی، حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا، اور اس کے ضعف کی کچھ وجوہات ہیں، یا تو وہ تدریس کی وجہ سے ضعیف ہو جاتی ہے، یا اس کا راوی جو ہے وہ تمام شرائط پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا، اس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، یا اس کی کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس میں آپ اسماء الرجال کا جب فن پڑھیں گے، علم پڑھیں گے، المغنی فی اسماء الرجال کوئی کتاب پڑھ رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ ما هو الحکم بہذا الصحیح، آپ حدیث صحیح کا حکم کیا بنائیں گے، کیا بیان کریں گے، تو وہ آپ کو راویوں کے نام لے لے کے بتائے گا، یہ راوی ہو تو حدیث ضعیف ہوگی، یہ راوی ہو تو حدیث ضعیف ہوگی۔ اب یہ راوی ہو تو سند ضعیف ہوگی، حدیث نہیں ضعیف ہوگی۔ لیکن آج ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنے والا کوئی اینکر ہو، یا کوئی ٹی وی رپورٹر ہو، یا کوئی مولوی ہو، یا کوئی انجینئر ہو، اس کی زبان پہ یہ لفظ ہوتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ سینس لیس لوگ یہ نہیں جانتے کہ حدیث کو ضعیف کہنا تو ڈیفینیٹلی کفر ہے، حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو خبر احاد کی تقسیم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مالک کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk